بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوہان ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ جتنے بھی میرے بہن بھائی دوست ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ ناظرین، سانپ کی بددعا سے وجود میں آنے والی وہ حقیقت جو آج بھی عبرت نگاہ ہے، وہ سنہرے سانپ۔ رات 1 بجے کا وقت تھا۔ میرے موبائل کی گھنٹی نے مجھے گہری نیند سے جگا دیا۔ میں اپنے بیڈ پر لیٹے ہوئے ہی آنکھیں بند کر کے اپنا ہی فون سننے لگا۔ ہیلو ڈاکٹر ایزی، میں سکندر علی بول رہا ہوں۔ اتنی رات گئے فون کرنے کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ میں اس وقت کراچی آیا ہوں۔ تمہاری بھابھی کی طبیعت بہت خراب ہے، پریگننسی کیس ہے۔ ایک احسان کرو، اس کو اپنے ہسپتال میں داخل کروا دو، میں صبح پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے سکندر، میں کچھ کرتا ہوں۔ میں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں اٹھا، گاڑی نکالی۔ پہلے میں سکندر کے گھر گیا، وہاں سے اس کی بیوی کو لیا اور اسپتال داخل کر دیا۔ لیڈی ڈاکٹر اور نرسوں کو ہدایت دے کر گھر لوٹ آیا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلی صبح ذرا دیر سے آنکھ کھلی تو اسپتال پہنچنے میں بھی کافی دیر ہو گئی۔ ابھی میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ گائنی وارڈ کی ایک نرس میرے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ گھبراتے ہوئے لہجے میں بولی، ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس خاتون کو رات ڈلیوری کے لیے داخل کیا تھا اس نے ایک عجیب غریب مخلوقات کو جنم دیا ہے۔ نرس کی بات سن کر میں پریشان سا ہو گیا۔ میں اٹھا اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ میں گائنی وارڈ کے کمرے میں پہنچا تو سکندر کی بیوی بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کے پہلو میں جو بچہ لیٹا ہوا تھا، اس کا سر، چہرہ، آنکھیں، منہ، گردن تو انسانی شکل کی تھی، مگر اس کا باقی نچلا دھڑ سارا کا سارا سانپ جیسا تھا۔ پہلے تو میں بہت خوفزدہ ہوا اور پریشان بھی ہوا۔ سکندر کی بیوی کے چہرے سے بھی خوشی اور سکون کے تاثرات نہ تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس موقع پر کیا کہوں اور کیا نہ کہوں۔ میں نے سکندر کو فون کرا کہ وہ جلدی آ جائے۔ میں نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں اپنے کمرے میں پہنچا اور پھر سکندر کو فون کر دیا کہ وہ آج لازمی آ جائے۔ میں نے صرف اسے اتنا بتایا تھا کہ ڈلیوری خیریت سے ہو گئی ہے۔ فون بند کر کے میں ماضی کی یادوں میں کھو گیا۔ میں اور سکندر کلاس فیلو اور روم فیلو بھی تھے۔ میری اور سکندر کی پہلی ملاقات کالج کے ایک ہاسٹل میں ہوئی تھی۔ میں گجرات کے ایک نواحی قصبے سے آیا تھا، جبکہ سکندر کا تعلق منڈی بہاؤدین کے ایک گاؤں سے۔ میرے ابا جان ڈاکٹر تھے، اس لیے وہ مجھے بھی ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ میں بھی ڈاکٹر ہی بننا چاہتا تھا۔ ہمارے مالی حالات بہتر تھے۔ ہمارے پورے خاندان ہی شریف لوگوں کا تھا، تو شریف خاندان کہلاتا تھا۔ سب اپنے اپنے کام میں سے کام رکھتے تھے، کسی کے ساتھ کوئی دشمنی، کوئی ناراضگی نہ تھی۔ سکندر کا تعلق ایک زمیندار خاندان سے تھا۔ اس کا باپ بہت بڑی جائیداد کا مالک تھا۔ سکندر ان کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی تھی، اسی وجہ سے وہ خود سر اور ضدی ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے 1 ہفتہ قبل ہی کالج آ گیا اور رہائش ہاسٹل میں رکھی تھی۔ تو ایک کمرے میں 2 طالب علم رہ سکتے تھے۔ یہ اتفاق تھا کہ مجھے اس کمرے میں بیڈ الاٹ کیا گیا۔ میں شام ڈھلنے سے قبل ہی ہاسٹل پہنچا تھا۔ میں اپنے کمرے کے بارے میں پوچھ ہی رہا تھا کہ سینئر اسٹوڈنٹس نے مجھے فرسٹ ایئر پھول کا نشانہ بنا لیا۔ سکندر کو جب معلوم ہوا کہ اس کے روم میٹ لڑکوں نے اس کو پھول بنایا ہے تو وہ ان سے ٹکرا گیا۔ اس نے کئی ایسی درگت بنائی کہ اس کے بعد انہوں نے کسی کو بھی پھول نہ بنایا۔ میں پہلے دن سے ہی سکندر کی بہادری کا قائل تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا، اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ بس پہلے دن ہی ہم دوست بن گئے۔ میرے اور سکندر کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ جھگڑالو تھا، جبکہ میں امن اور صلح پسند تھا۔ پڑھائی کے معاملے میں بھی وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا تھا، جبکہ میں کتابی کیڑا بنا ہوا تھا۔ مگر اس کے باوجود ہماری دوستی برقرار تھی اور کامیابی سے چل رہی تھی۔ ہماری پسند ناپسند مختلف تھی۔ سکندر کے لہجے میں بناوٹ نہ تھی بلکہ سختی تھی۔ وہ سچ بات منہ پر کہنے کا عادی تھا۔ مجھے اس کی ایک عادت بہت بری لگتی تھی۔ وہ انسانوں سے تو لڑائی جھگڑا کرتا تھا،
مگر انسانوں کے علاوہ وہ جاندار پالتو جانوروں کے علاوہ وہ ان کو جان سے مار ڈالنے کا عادی تھا، اس لیے وہ ایک بہترین شکاری بھی تھا۔ ان دنوں کالج میں چھٹیاں تھی تو وہ مجھے اپنے ہمراہ اپنے گاؤں لے گیا۔ گاؤں میں بھی اس کے وہی انداز اور اتوار تھے۔ میں اس کے ہمراہ شکار پر 2-3 مرتبہ گیا۔ وہ ایک ماہر نشانے باز تھا، اس کا کوئی بھی نشانہ خطا نہ ہوتا تھا۔ اس کے گاؤں کے قریب ہی دریا بہتا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، سردیوں میں نہر کا پانی بہت نیچے تھا، اسی وجہ سے وہ وہاں دیواروں میں 15-20 فٹ اونچائی آ گئی تھی۔ میں اور سکندر دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ سکندر کو نہ جانے کیا سوجی کہ وہ دریا کے کنارے بنے ہوئے مٹی کے بڑے بڑے تودوں کو اپنے پاؤں سے دھکا دے کر پانی کے اندر گرانے لگا۔ جب بہت بڑا مٹی کا تودا دریا میں گرتا تو اس سے پانی میں ایک تراکم سا بھرپا ہو جاتا اور آندھی کی مانند مٹی کا غبارہ سا پھیل جاتا۔ اس کھیل سے سکندر بہت خوش ہو رہا تھا، جبکہ مجھے یہ سب کچھ بہت ناگوار گزر رہا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی سکندر اس کھیل کو جاری رکھے ہوئے تھا۔ میں نے بیچارگی سے اسے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی خوفزدہ بھی ہو رہا تھا کہ کہیں کوئی خوشگوار واقعہ رونما نہ ہو جائے۔ اسی طرح بڑے بڑے مٹی کے تودوں کو گراتے ہوئے سکندر مٹی کے ایک بڑے ڈھیر کو دھکا دے دیا۔ وہ تو دریا میں گرا اور تلاتم برپا ہوا غبار بھی اٹھا۔ جب بیٹھ گیا تو ہمیں اس مٹی کے تودے کی تہ میں نہایت ہی چمکیلے سانپ کے بچے دکھائی دیے۔ سکندر کے دماغ میں نہ جانے کیا سمایا کہ اس نے کچھ فاصلے پر پڑے ایک بڑے سے پتھر کو اٹھایا اور بلندی سے زور لگا کر سانپ کے بچوں کے اوپر پھینک دیا۔ وہ پتھر اتنا بھاری تھا کہ تینوں سانپ کے بچے دب کر مر گئے۔ سردی کے موسم میں سانپ لمبی نیند سوتے ہیں، موسم بدلنے کے بعد تازہ دم ہو کر باہر آتے ہیں۔ جب ہم واپسی گھر لوٹنے لگے تو میں نے دیکھا کہ ایک ناگن کیچڑ والے پانی سے نکلی اور اس پتھر کے گرد چکر کاٹنے لگی جس کے نیچے اس کے بچے دب کر مر گئے تھے۔ میں اور سکندر واپس گھر کی طرف چل پڑے۔ میں تو سکندر کے ساتھ چل رہا تھا لیکن میرا دھیان پتھر کے نیچے دبے ہوئے سانپ کے بچوں کی طرف تھا، جبکہ سکندر کو اس کی بالکل ہی پرواہ نہیں تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا یہ ایڈونچر اس کی زندگی میں تلخ تجربے کی شکل دھار لے گا اور ان معصوم جانوں کی موت اس کی آئندہ زندگی میں زہر گھول دے گی۔ میں 3 دن اس کے گاؤں میں گزار کر لوٹ آیا، باقی چھٹیاں اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاری۔ میں نے گھر والوں کو بھی سکندر کی اس حرکت کے بارے میں بتایا۔ پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میں اس واقعے کو بھول گیا۔ پھر چند برس اور بیت گئے، میں ڈاکٹر بن گیا۔ ہم دونوں کی ملاقات بھی کبھی کبھار ہونے لگی تھی کیونکہ مصروفیات بڑھ گئی تھی۔ ہم دونوں نے ہی شادی کر لی تھی۔ پہلے سکندر کی شادی ہوئی تھی جو اس کے والدین کی پسند تھی۔ زینت سکندر کی برادری کی تھی۔ صورت کے ساتھ ساتھ اس کی سیرت بھی خوب تھی۔ اس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی اور مگر اس کی بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ حافظ قرآن تھی۔ شادی کے بعد وہ نماز، روزہ اور دیگر دینی احکامات کی سختی سے پابندی کرتی تھی۔ دونوں میاں بیوی میں بہت ہی پیار تھا۔ ان کی جوڑی بھی لاکھوں میں سے ایک تھی۔ سکندر اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا مگر وہ نماز روزے کی پابندی نہ کرتا تھا۔ زینت اسے کہتی رہتی تھی مگر وہ اس کی طرف توجہ نہ دیتا تھا۔ میں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ بشرا میڈیکل کالج میں میری کلاس فیلو تھی۔ وہاں سے ہی میری محبت کا آغاز ہو چکا تھا۔ پھر ہماری شادی ہو گئی۔ بشرا ایک ماہر گائنالوجسٹ ہے اور اسپتال میں کام کرتی ہے جہاں میں جاب کرتا تھا۔ 8 سال کا عرصہ بیت گیا، میں دونوں بچوں کا باپ بن گیا، جبکہ سکندر زینت کی ابھی تک اولاد نہیں ہوئی اور وہ اولاد سے محروم تھے۔ میں اور بشرا ابھی ان کے بارے میں فکر مند رہنے لگے۔ سکندر کے کہنے پر بشرا نے زینت کا ہر طرح چیک اپ کیا، اس کے مختلف قسم کے کئی ٹیسٹ کیے، اس کو مکمل طور پر فٹ قرار دیا۔ میں اور بشرا بھی علم کے بارے میں فکر مند رہنے لگے۔ سکندر کے کہنے پر بشرا نے زینت کا ہر طرح کا چیک اپ کرایا، اس کے مختلف قسم کے ٹیسٹ کروائے اور ان کو مکمل طور پر فٹ قرار دیا، مگر سکندر کو اس بات پر یقین نہ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں تندرست ہوں، اگر کوئی خامی ہے تو زینت میں ہے۔
اس بات پر بشرا اور سکندر کے درمیان کئی بار تکرار ہوتی۔ بشرا نے اسے ویسے ہی کہا کہ سکندر بھائی آپ بھی ٹیسٹ کروا کر دیکھ لیں، اس میں حرج کیا ہے۔ کیوں ہم دونوں میاں بیوی کو یہ شک بلکہ یقین تھا کہ نقص سکندر میں ہی ہے، زینت میں نہیں ہے، مگر سکندر کسی صورت پر اپنی توہین برداشت نہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ہمارے علاج سے مایوس ہو کر زینت کا دیسی علاج کرایا، 24 گھنٹوں کا سہارا لیا، درباروں پر منتیں مانی، مگر وہ باپ نہ مانتا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر اس نے ہتھیار ڈال دیا اور ایک روز میرے پاس آ کر کہنے لگا، ڈاکٹر رضی یاد کر لو جو تمہیں کرنا ہے۔ میں نے سکندر کا سیمن کا نمونہ لیا اور اسے اپنے اسپتال کے بجائے ملک کے ایک مشہور قابل اعتماد لیبارٹری میں بھیج دیا، جہاں کا پیتھولوجسٹ ڈاکٹر جواد میرا دوست تھا۔ وہ نہایت ہی مگن اور ایمانداری سے کام کرتا تھا۔ رپورٹ اگلے دن ہی ملنی تھی، مگر شام کو ہی ڈاکٹر جواد کا فون آ گیا۔ کہنے لگا، ڈاکٹر رضی اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہے لیبارٹری آ جائیں۔ خیریت تو ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ وہ سکندر کے سیمن کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اوکے میں آ رہا ہوں۔ میں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا اور لیبارٹری روانہ ہو گیا۔ میں جب ڈاکٹر جواد کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ خود نیند پر جھکا ہوا تھا اور اس کی پیشانی فکر آلود سی لگ رہی تھی۔ وہ بار بار خوربین میں دیکھ رہا تھا، شاید اسے کوئی انوکھی چیز نظر آ رہی تھی۔ میں اس کے قریب گیا اور میں نے اسے خوربین سے نظریں ہٹا لیں اور مجھے دیکھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اپنی آنکھیں ہاتھوں سے منسلک کی اور سلائٹ کا معائنہ کرنے لگا۔ ان کو اپنی آنکھوں سے لگا کر میں نے جو منظر دیکھا اس نے میرے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں نے بے شمار سیمن کے تجربے دیکھے تھے اور کیے تھے، لیکن جو کچھ اس خوربین میں دکھائی دے رہا تھا وہ کم از کم ہم دونوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بقول جواد کے میڈیکل سائنس میں ایسا کہیں نہیں دیکھنے میں آیا تھا۔ سکندر کے سیمن میں لاکھوں جرثومے ادھر ادھر گردش کرتے اور پھر ختم ہو جاتے، اور ان بے شمار جرثوموں میں ایک جرثومہ بڑی جسامت کا نظر آتا تھا جس کی شکل سانپ سے مشابہ تھی۔ وہ ان تمام چھوٹے بڑے جرثوموں کو ہڑپ کر جاتا اور جرثومے نظر آتے وہ ان کو بھی کھا جاتا۔ پریشان ہو کر لیبارٹری سے لوٹ آیا اور میں نے بشرا سے کیس ڈسکس کیا تو وہ لوگ حیران رہ گئی۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سکندر کو کچھ نہیں بتائیں گے اور یہی کہیں گے کہ اس کا ٹیسٹ ٹھیک ہے۔ میں نے جب اگلے دن سکندر کو بتایا وہ بالکل تندرست ہے تو وہ خوش ہو گیا اور بولا، میں اس لیے کہتا تھا کہ میرا ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں۔ آج سکندر تم ٹھیک کہتے تھے۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی، مگر ذہنی طور پر الجھ کر رہ گیا، اور وہ مجھے منظر یاد آ گیا جب سکندر نے برسوں پہلے سانپ کے بچوں کو بے دردی سے مارا تھا۔ یقیناً یہ اسی ناگن کی زہریلی بددعا کا اثر ہوگا جو اس نے سکندر کو دی ہوگی۔ مگر اب کیا کیا جائے؟ سکندر کا علاج کیسے ہوگا؟ اب تو وہ نہ کوئی دوا بھی نہیں لے گا، کیونکہ میں نے پہلے ہی اسے مکمل مرد ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا۔ مگر یہ صرف بشرا اور جواد ہی جانتے تھے کہ اگر کوئی خرابی ہے تو سکندر کے سیمن میں ہے، اور یہ بددعا کا اثر تھا۔ اب اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اب تو وہ زینت کو ہی قصوروار ٹھہرائے گا، حالانکہ وہ بے قصور ہے، وہ تو ہمدردی کے قابل بھی تھی۔ حیرت ہو رہی ہے کہ اتنے برس گزر جانے کے باوجود وہ حاملہ کیوں نہ ہو سکی۔ یہیں 2 سال اور گزر گئے۔ اس عرصے میں سکندر سے 2-3 بار ملاقات ہوئی۔ جب اس نے بتایا کہ اس نے زینت کو طلاق دے دی ہے تو ہم دونوں کو بہت دکھ ہوا۔ بشرا نے تو سکندر سے خوب لڑائی کی کہ اس نے زینت کو طلاق دے کر اس پر بہت ظلم کیا ہے، مگر سکندر کو ذرا بھی پرواہ نہ تھی، حالانکہ طلاق کی وجہ سے ان کی برادری میں ناراضگی نے بھی جنم لے لیا تھا۔ اس لیے اب اس نے گاؤں جانا ہی چھوڑ دیا تھا، اور باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ ایک اسٹیج کی اداکار سے اسے عشق ہو گیا ہے، وہ دونوں جلد ہی شادی کر لیں گے اور وہ شادی کے بعد اداکاری چھوڑ دے گی۔ پھر ایک ملاقات میں اس نے بتایا کہ زینت کی اپنی برادری میں ہی شادی ہو گئی ہے۔ ہم نے اس کی خبر پر کوئی توجہ نہ دی، یہیں کئی ماہ بیت گئے۔ سکندر نے اس اداکارہ سے شادی بھی کر لی اور ہمیں دعوت نامہ بھی بھیجا تھا،
مگر میں نے جان بوجھ کر اس کی دوسری شادی میں شرکت نہ کی۔ البتہ کچھ دنوں بعد ہم دونوں نے اس کے گھر جا کر اسے مبارکباد ضرور دی۔ اس کی بیوی نادرہ بہت ہی خوبصورت تھی، مگر زینت کے مقابلے میں وہ زیرو تھی۔ نادرہ کے بارے میں اخبارات میں کئی اسکینڈل بھی آ چکے تھے، کئی لوگوں کے ساتھ اس کا عشق بھی چلتا تھا۔ نہ جانے سکندر اس کے چنگل میں کیسے پھنس گیا تھا۔ مجموعی طور پر نادرہ اچھی عورت نہیں تھی، ہم نے اسے سکندر کی بدقسمتی ہی قرار دیا تھا۔ 1 سال بیت گیا، سکندر سے ملاقات ہوئے۔ ایک شام وہ ہمارے گھر ہی آ گیا اور وہ کچھ الجھا سا لگ رہا تھا۔ کہنے لگا زینت ایک بچے کی ماں بن گئی ہے، ایسا کیوں اور وہ کیسے ہوا؟ وہ میرے بچے کی ماں کیوں نہیں بن سکی؟ کہیں میری ٹیسٹ رپورٹ غلط تو نہ آئی تھی یا کسی اور کی رپورٹ سے بدل گئی تھی؟ زینت کے ماں بننے کی خبر سن کر ہم قطعی حیران نہ ہوئے، کیونکہ اس نے ماں تو بننا ہی تھا۔ ہم اپنے جھوٹ پر شرمندہ ہو رہے تھے۔ ہم نے سکندر کی رپورٹ کی مثبت قرار دے کر ہم نے بہت بڑی غلطی کی اور ہم نے اپنی معذرت کی اور اس کو سیمن کے معنی کی تفصیل بتا دی۔ اس روز میں نے سکندر کو بتایا کہ جس روز تم نے شام کے بچے کو بے دردی سے مارا تھا، اسی دن سے میں خوفزدہ تھا۔ اب نہ جانے آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ تمہاری زندگی کے زہریلے لمحے خود تمہاری کرنی کا نتیجہ ہے۔ شاید وہ زہریلے جانور تمہیں باپ نہ بن سکنے کی بد دعا دیتے ہوں گے۔ انسان کسی سے بھلا یا نقصان اٹھائے گا جتنا نقصان وہ خود اپنی ذات سے اٹھاتا ہے، لیکن اس سے اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ ایسے ہی واقعات احساس پشیمانی میں وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہو جاتے ہیں اور ایک تناور درخت بن جاتے ہیں جنہیں کاٹنا ان کے بس میں نہیں ہوتا۔ بد دعا ایک مظلوم کی آہ کے اثر سے اسے انکار کیا جا سکتا ہے۔ سکندر کو اپنے ماضی کے بارے میں جان کر کوئی شرمندگی اور پریشانی نہیں۔ کہنے لگا تمہاری تمام دلیلیں غلط ہیں۔ تمہیں یہ جان کر حیرانی ہوگی ڈاکٹر رضوی کہ اب میری بیوی نادرہ امید سے ہے۔ اگر بد دعا اور مظلوم کی دعا اتنا اثر رکھتی تو آج نادرہ امید سے نہ ہوتی۔ چند ماہ بعد وہ ماں بن جائے گی۔ اس کی ڈلیوری میں تمہارے ہی اسپتال میں کراؤں گا تاکہ تمہیں یقین آ جائے۔ یہ کہہ کر سکندر چلا گیا اور پھر آج اس کا کہا سچ ثابت ہو گیا۔ وہ باپ بن گیا ایک عجیب المخلوقات بچے کے ساتھ۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ بچہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنا انتقام لے لیا ہے، ڈاکٹر صاحب دیکھ لیں ہماری بد دعا کی معراج۔ میں مقافات عمل کے اس مظاہرے سے خوفزدہ ہو گیا کہ سکندر آئے گا تو اس کا رد و عمل کیا ہوگا۔ سکندر کہیں شام کو کراچی سے پہنچا، ایئرپورٹ سے سیدھا اسپتال آ گیا تاکہ اپنے بچے کو دیکھ لے۔ اسپتال پہنچ کر اس نے جو منظر دیکھا اس کے حواس چھین گئے۔ اس نے اسپتال میں ہی نادرہ اور بچے کو اپنے پستولوں کی گولیوں سے مار ڈالا اور پھر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ سکندر ان دنوں جیل میں ہے، مگر اب وہ نارمل انسان نہیں ہے، وہ پاگل ہو گیا اور دیوانہ ہو گیا۔ میں کبھی کبھار اس سے ملنے جیل جاتا ہوں، مگر اب وہ مجھے پہچانتا ہی نہیں۔ جیل والے اس سے اچھا سلوک کرتے ہیں، مگر ہر وقت وہ خلاؤں میں گم رہتا ہے اور خوابوں میں گم رہتا ہے۔ اس کا کھانا پینا دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے، وہ دن بہ دن موت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ میں اور بشریٰ کبھی کبھی اس نقطے پر بحث کرتے ہیں کہ زینت سکندر کی اولاد کو کیوں جنم نہ دے سکی۔ یہ اس کے حافظ قرآن ہونے کا ایک حصہ، ورنہ وہ اگر سکندر کے بچے کی ماں بنتی تو اس کا بچہ بھی نادرہ کے بچے کی طرح ہو سکتا تھا اور پھر اس کا انجام بھی نادرہ جیسا ہی ہوتا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ تھینک یو۔